بولنا چاہتے ہیں؟ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب آ گئے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے بیٹھے جی ان کے آنے کا مطلب میرا ٹائم پورا، میں 12:20 ہو چکے، میں اپنی بات پوری کرنے کے لیے 5 سے 7 منٹ لوں. تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کو، چونکہ یہاں پر مضمون لکھا ہوا کیا شراب سے بچانا. ہمارے بچے شراب پیتے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہمارے پیرنٹس ہیں. ہم اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، 2 3 4 منٹ میں ختم ہو جائے گا، اس سے عبرت حاصل کیجئے گا. اب سے پہلے میں نے کئی جگہ اتر پردیش میں بھی ہم نے یہ بات بتائی، ابھی 24-25 تاریخ کو، اور آپ کو پہلی بات بتا رہا ہوں، 5 منٹ اگر ڈیلی اپنے بچے کی صحیح رہنمائی کریں آپ، ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اگر آپ اپنے بچے کی نگرانی کریں تو آپ کا بچہ صحیح بنے گا، اچھا انسان بنے گا، پرش بنے گا اور صحیح مانوتا والا انسان بنے گا. اگر آپ کو ایسا یقین نہ ہو کہ نہیں جناب عبداللہ آپ جھوٹ بول لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اللہ کے نبی ہم لوگوں کو عقیدہ سکھاتے تھے بچپن میں کہ بیٹے بتاؤ اللہ کتنے، بیٹے بتاؤ اللہ کہاں رہتا ہے، بیٹے بتاؤ اللہ کی کیا ذات ہے، اللہ کون ہے، نفع نقصان کا کون مالک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ساری باتیں عقیدے سکھاتے تھے. ہم اپنے بچوں کو عقیدہ نہیں سکھاتے، ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں بتاتے، ہم اپنے بچوں کو اللہ کی طاقت نہیں بتاتے، ہم اپنے بچوں کو حرام حلال کیا ہے نہیں بتاتے. جب وہ بچہ آگے چل کر شرابی بنتا ہے تو اس وقت ہم پچھتانے اور واویلا مچاتے. نہیں، بچپن سے اپنے بچے کی نگرانی کیجئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بچہ دیش کا بھی مجاہد ہوگا، آپ کا بچہ اسلام کے پلیٹ فارم سے بھی اسلام کا نام اور شریعت کے جھنڈے کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. آپ کو یاد ہونا چاہیے 1750 میں ایک جوان بچہ، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 10 سال کی عمر میں. اس کے باپ نے صرف 5 منٹ کی تقریر کی تھی اور اس کو کہا تھا کہ بیٹے تم اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکنا، بڑی سے بڑی طاقت آ جائے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ حق ان تخشوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور باقی کسی ترم خان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وہ کون تھا میں نام بتاؤں گا. اس کے باپ کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد جنگ میں اس کے باپ کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. ان 1780 کے اندر جب وہ کرسی اقتدار پر بیٹھتا، جب اس کے سامنے چاروں طرف سے دشمن حملے کرتے، اپنے باغی بن جاتے. اس مجاہد کا نام، اس شیر کا نام، اس کے باپ نے 5 منٹ کی تقریر کی تھی بچپن میں. 10 سال کی یا 5 سال کی عمر رہی ہوگی، اس نوجوان کے دل و دماغ میں اس 5 منٹ کی تقریر نے پوری اس کی زندگی کو مجاہدانہ زندگی بنا کر رکھ دیا. اور وہ اتنا بڑا شیر بنا جس کو دنیا شیر ہندوستان ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی. وہ ٹیپو سلطان کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، وہ ٹیپو سلطان کسی مکتب میں نہیں گئے تھے. اپنے باپ کے پاس رہ کر، اپنے ماں کے پاس رہ کر، ان کے ماں باپ نے جو ان کی تربیت کی تھی، وہ ٹیپو سلطان جس کا نام شیر اس لیے نہیں پڑا کہ وہ اس وقت میں اس کا ایک ڈائلاگ مشہور ہوا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. نہیں، یہ شیر ایسے نہیں تھے. ایک وقت میں دونوں ہاتھ سے تلوار چلانے والا یودھا آج تک اگر دنیا کی تاریخ میں کسی کا نام ہے تو وہ ٹیپو سلطان کا نام ہے. یہ وہ ٹیپو سلطان تھے. جب ان کے سامنے میں ایک طرف سے مراٹھا سینا، دوسری طرف سے نظام تمکن، یہ بھی انگریز کے غلام بن چکے تھے. تیسری طرف سے نواب محمد علی خان، یہ بھی غلام بن چکے تھے. ایک طرف سے جنرل ہارس، پانچوں طرف سے جلغار ہوتا. ٹیپو سلطان کی حویلی پر ٹیپو سلطان فجر کی نماز پڑھتے ہیں. 6 مئی کو 1799 کو سری رنگا پٹنم میں سور کے اس دھرتی پر فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اذان ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے طاؤس نامی گھوڑے پر بیٹھتے اور اپنے دونوں ہاتھ میں تلوار لیتے. جب میدان میں نکلتے ان کے خادم نے کہا کہ سر آپ سلنڈر کر دیجئے، آپ ان کے ہاتھوں میں اپنے سب کچھ تھما دیجئے، کم سے کم زندہ تو رہیں گے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تجھے پتا نہیں، میرے ابا نے 10 سال کی عمر میں کہا تھا کہ اللہ سے بڑا کوئی طاقتور اس دھرتی میں نہیں. یہ جنرل ہال جس کو کھڑے ہو کر پیشاب کو کرتا، جو راتوں کو لڑکی کے ساتھ
साथ अय्याशी करता, मैं इसके सामने झुक जाऊं? मैं अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए निकला। जैसे अल्लाह के नबी जंग हुनैन में तन्हा कहा था, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, मैं इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। आओ कौन माय का लाल है जो मुझसे मुकाबला करेगा? मैं नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आया। और सुनो, मैं नहीं डरता निज़ाम दक्किन से, मैं नहीं डरता मराठा सेना से, मैं नहीं डरता नवाब मोहम्मद अली खान की फौजों से, मैं नहीं डरता जनरल हार से। जिसको जितनी ताकत है मुकाबला करे। एक वक्त में तलवार बिजली की तरह तलवार चलाने वाला मुजाहिद टीपू सुल्तान मुजाहिद बना, अल्लाह वाला बना। कहां से? मातरमान पितरमान चार आवाज पुरुषोवेदा बाप की 5 मिनट की तकरीर ने ऐसा मुजाहिद बनाया कि इस देश को इतना बड़ा मुजाहिद अभी तक नहीं मिला है। ये नवाब टीपू सुल्तान, फतेह अली खान टीपू सुल्तान जब लड़ रहे थे, आखिर वक्त में गोली लगी, छुप कर गोली मारी गई। कहाँ गोली लगी? ये कान के ऊपर गोली लगती, बेहोश होकर गिर जाते। पहले घोड़े को शहीद किया, घोड़े इनके मरते, गोली लगती घोड़े पर, घोड़े के गिर जाते। टीपू सुल्तान को मारा जाता। इनके कमर से वो हीरे की पेटी को खोलने के लिए एक अंग्रेज आता है तो पलट कर वार करते, उसका सर तन से जुदा हो जाता, उसके तर को गर्दन से उसके सर को जुदा कर देते हैं। मेरे भाइयों, तब जाकर जनरल हॉर्स कहता है कि ये फौजी नहीं है, ये फौजी नहीं है, ये यमदूद है, ये यमदूद है, ये घायल शेर है, ये अल्लाह का मुजाहिद है। कौन कहता है? जनरल हॉर्स कहता है। जब ईमान इतना मजबूत हो, जब शरीयत एक हाथ में हो, दूसरे हाथ में आपकी अपने देश की, अपने मुल्क की, अपनी शरीयत की रक्षा के लिए तलवार हो, तो दुश्मन भी कांपेंगे, उन्हें कांपना पड़ेगा। चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका, कोई भी हो। तब जाकर जनरल हॉर्स ने कहा कि काम लौट मत जाओ करीब। अभी 5 घंटे तक जनरल हॉर्स की हिम्मत नहीं हुई थी कि टीपू सुल्तान के करीब जाते। क्यों? शेर सो रहा, कहीं पलट कर हमला न कर दे। 5 घंटे के बाद जाकर उनकी बॉडी पर खड़ा होकर कहा था कि आज से ये देश मेरा। इतना बड़ा मुजाहिद कहां से पैदा हुआ मेरे भाइयों? बाप की उस 5 मिनट की तकरीर ने टीपू सुल्तान को फतेह अली खान शेर हिंदुस्तान बनाया था। हम लोग आज भी अपने बच्चों को अगर सही तरबियत करें तो हमारा बच्चा ऐसा बन सकता है। मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन चूंकि बहुत सारे निज़ाम हैं तय किए गए, 1.5 घंटे में 1 घंटे में हमारा पेट नहीं भरता है, आपका भी मन नहीं सुनने को मन करता है, लेकिन एक निज़ाम है जिस निज़ाम के तहत जलसे को चलाया जाता है और अराकीन का, इंतज़ामिया कमेटी का एक उसूल बनता है, उसी से जलसा चलता है। मेरे कई बातें बहुत होती हैं, लेकिन अमल की ज़रूरत है। तो मेरे इस पैगाम से हिंदू भाइयों को भी मैंने पैगाम दिया है, वो ये कि जो गलत फहमी आप लोगों के बीच में फैलाई जाती है, आप उनका मुंह तोड़ खुद जवाब कीजिए। और दूसरी बात, हम अपने बच्चों की इस्लाह के लिए हम लोगों को मैदान में आना पड़ेगा, नहीं तो मेरे भाइयों हमारे बच्चे फिर ऐसे बन जाएंगे कि हम लोग उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को शराब से, मंशियात से और दूसरी खुराफाती चीज़ों से उन दूसरी चीज़ों से उनको बचाने की निहायत और सख्त ज़रूरी। बहुत अच्छी बात पंडित दयानंद सरस्वती जी कहे गए, आए थे मुखालिफ में कलम लिखने के लिए और अच्छी बात लिख करके चले गए। वस्त्र फूताम जलम तुबे, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब पानी पियो तो देख कर पियो। साथ वस्त्र फूताम, वस्त्र से छान कर पानी पियो। कौन कहता? पंडित दयानंद सरस्वती जी कहते हैं वस्त्र फूताम, वस्त्र से छान कर पानी को पीने की कोशिश कीजिए। ये देख वाचम सत्य पूताम, बात बोलो तो सोच सोच कर बोलो। अल्लाह के नबी का फरमान है कि पहले सोचो, सोच समझ कर बात करो। मैं हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, चूंकि यहाँ पे हमारे बिरादरान वतन, मैंने उनकी किताबों को बहुत मेहनत से पढ़ा है और पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि आपको यूट्यूब से मैं नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास किताबें हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फुर्सत होती है तो मैं पढ़ता हूँ। वो किताबें मैं आपके सामने उनकी व्याख्या कर रहा हूँ। तो ये वो बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी की पर्सनल ज़िंदगी से वो बिलोंग करती हैं। बात एक वहाँ से चली थी कि वो 11 शादी के ऊपर आके अटक गए। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद ने 11 शादी क्यों कर ली जी? एतराज़ हो गया उनको। अरे 11 शादी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की चूँकि वो दुनिया को पैगाम देना चाहते थे।
سب سے پہلی شادی کی آپ نے کب؟ 25 سال کی عمر میں. 25 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ کی پہلی شادی. اور محمد کون؟ آخری نبی. محمد کون؟ انتم سندیشہ. محمد کون؟ انتم مہرشی. دلیل قرآن سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دلیل کہاں سے؟ حدیث سے. انا النبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. I am the last prophet. There will be no prophet after me. رواہ البخاری and مسلم. قرآن سے بھی دلیل، احادیث سے بھی دلیل. شریمد بھگوت گیتا آلوک اپنشد کیا کہتا ہے؟ آلوک اپنشد کہتا ہے ادلبھوک میککم اللبھوک نکھادکم. ادلبھوک میککم ادلبھوک نکھادکم. صاف لفظوں میں. اور یہ کہتا اجیان بھوتوا سوریہ سرو چندرما سرو نکشترہ. آخری نبی آخری پیغمبر جو بھی چیز لے کر آئیں گے لوگوں کے فائدے کے لیے لے کر آئیں گے. جو بھی کام کریں گے لوگوں کے قوم کی بھلائی کے لیے وہ کام ان کا ہوگا. نبی نے 11 شادی کی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے آنے والی ان کے بعد آنے والی نسل کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے 25 سال کی ہینڈسم کون؟ پروفیٹ محمد. خوبصورت حسین و جمیل آپ علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے. اماں عائشہ نے کہا حضرت یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے تو انگلیوں کو کاٹا لیکن میرے محبوب محمد رسول اللہ کو اگر وہ عورتیں دیکھ لیتی تو اپنے سینے کو پھاڑ کر رکھ لیتی. اتنے خوبصورت تھے. شکل میں کشش تھی. لیس بوجہ کذاب. حضرت ابو ہریرہ نے پہلی بار جب آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو کہہ اٹھے لیس بوجہ کذاب. یہ کسی جھوٹے کی شکل نہیں ہو سکتی ہے. اتنے حسین اور اتنے خوبصورت تھے محمد رسول اللہ. تو آپ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ہینڈسم بوائے. میں 25 سال کا ہینڈسم لڑکا اور میں 40 سال کی بوڑھی عورت سے نکاح کروں. اماں خدیجہ کتنی عمر تھی؟ 40 سال. 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, معمر ہو چکی تھی, بچے بھی تھے. تو پروفیٹ محمد تو کہتے ہیں کہ نو, I am a young, I am a handsome boy, I am a handsome person. I belong to the highest tribe. اونچے قبیلے سے belong کرتا ہوں جی, اونچے قبیلے سے. میں کیوں شادی کروں؟ آج کل کا کوئی لڑکا جو MBA کیا ہوگا, BTech کیا ہوگا, MTech کیا ہوگا اور جوان ہوگا, خوبصورت ہوگا, باڈی فلٹر ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہم کسی اگر اس سے اس کا باپ کہے کہ بیٹا ایک سماج میں ایک بہت خوبصورت عورت ہے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے, اس کے پاس بہت پیسے بھی ہیں, تمہیں نکاح کر لو. وہ پھانسی لے کے لٹک کر مر جائے گا لیکن نکاح نہیں کرے گا. کیوں؟ ہماری جوانی اسی لیے. لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ نے نکاح کیا 25 سال کی عمر میں. اور آپ علیہ السلام نے 25 سال سے لے کر 54 سال تک آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا. پوری عمر پوری جوانی آپ نے ایک معمر عورت کے ساتھ بتا دی. اس کے بعد آپ نے نکاح کی. آپ کا نکاح ایک کنواری عورت ایک کنواری اماں عائشہ سے ہوتا. آپ کا نکاح پھر ام سلمہ سے ہوتا. آپ کا نکاح حفصہ سے ہوتا ہے, سودا سے ہوتا ہے, جویریہ سے ہوتا ہے. 11 شادیاں آپ نے ایک کے بعد ایک کی. کیوں کی 11 شادیاں جناب؟ بہت سارے مفسرین نے اور بہت سارے مفقی نے, بہت سارے ایسے سلف صالحین جو بحر العلوم ہے ان میں اپنا مقام رکھتے, انہوں نے اپنی اپنی کتاب میں ان کی وجہ بیان کی. لیکن مجھے جو سب سے بہترین تشریح جن کی لگی وہ مولانا علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم. ان کی کتاب کو جب آپ پڑھیے تو وہ وجہ بتاتے کہ جب آدمی شادی کرتا ہے تو یا تو اپنے سے اونچے میں کرتا ہے یا نیچے میں کرتا ہے. اگر وہ لڑکا نیچے قبیلے کا ہے, نیچے خاندان سے غریب گھر کا ہے, بیوی اس کی سب سے ہائیسٹ ہے, تو زندگی کیسے گزارے؟ اماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھ لے, کیونکہ اماں خدیجۃ الکبریٰ بہت پیسے والی تھی, بہت مالدار. اگر کسی کی شادی اونچے مالدار
ہے لڑکا بہت عالی النسب، حسب، پیسے ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن غریب بچی سے شادی ہو جائے تو کیسے زندگی گزارے گا؟ تو حضرت جویریہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں۔ اگر کوئی ہے شادی شدہ، اگر کنواری لڑکی سے شادی ہو جائے تو کیسے زندگی گزارے گا؟ اماں اللہ کے نبی کا اور اماں عائشہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ اگر کوئی ہے جس کی بیوی بہت زیادہ گرم مزاج، رات کو آپ گئے جلسے سے، قاری صاحب چلے گئے، ہمارے ناظم صاحب تنویر زکی صاحب، اور میڈم سے کہا کہ میڈم ذرا ہم کو کھانا دیجئے گرم کر کے، پتا چلا کھانا تو نہیں ملا اور اوپر سے ڈنڈوں کی بارش ہونے لگ گئی، یعنی گرم مزاج۔ آپ تو جلسے میں رہتے ہیں اور آ کر کے ہم کو کہتے ہیں کہ کھانا بنائیے۔ اگر ایسی کسی کی بیوی، ان کی نہیں ہے، ان کی طرف نہیں کیجیے گا۔ میں نے ایک مثال دی کہ رات کو آپ کہیں باہر سے جاتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میڈم کھانا گرم کر دو، آپ کی بیوی جھگڑا کرنے لگتی ہے، پوری رات کو کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں، تقریریں کرتے پھرتے رہتے ہیں، اور ابھی آتے ہیں کہ دال گرم کیجیے، نہیں چلے گا ہم سے، جائیے بنا لیجیے کھانا۔ کبھی تو ایسا ہوتا کھانا بچا ہوا بھی بکری کو دے دیتے ہیں۔ گئے ہیں آج وہاں، اچھا میرا ہے کسی اور کو دیجیے، بھوکے رکھے۔ تو کسی کی بیوی اگر گرم مزاج ہو، بہت زیادہ گرم مزاج ہوتی ہے عورتوں کے اندر، تو کیا کریں آپ؟ زندگی کیسے گزارے؟ کہاں سے ڈھونڈ کر لائے؟ آپ کو ہٹلر کی زندگی میں نہیں ملے گی۔ 305 بیوی تھی نا ان کی، راجہ بھوپندر سنگھ کی، اس کی بھی زندگی میں نہیں ملے گی۔ راجہ بھوپندر کے بارے میں آتا ہے وہ اتنا بڑا عیاش راجہ تھا، راجہ لوگ عیاش ہی ہوتے ہیں، اتنا بڑا عیاش کہ 305 بیوی ایسی تھی ان کی، دنیا کے سارے سرجریز، سارے بڑے ڈاکٹر کو اپنے پاس رکھتا تھا، سارے پلاسٹک سرجریز کرنے والے کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ ان کو اگر یہ دماغ میں آ جاتا کہ ہم کو کوئی حبشی عورت چاہیے، یعنی کالی کلوٹی، بڑی بڑی آنکھ والی، موٹے ہونٹ والی، ایک دم بالکل ہٹا گٹا، ہم کو کوئی ایسی عورت چاہیے، تو فوراً کہتا تھا اپنے ڈاکٹروں کو، ارے اس عورت کو حبشی عورت بنا دو۔ اپنے پسند کی عورت بنواتا تھا، باضابطہ سرجری کرواتا۔ دیوان داس جرمنی کی یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس کتاب کو پڑھیے، دیوان داس جرمنی۔ میں نے حوالہ آپ کو کیا پڑھ کر کے دیکھیے، آپ کو مل جائے گی، پٹنہ کے کتب خانے میں بھی مل جائے گی، اگر آپ کے علاقے میں کوئی پرانا کتب خانہ ہے تو وہاں پر بھی مل سکتی ہے کتاب، دیوان داس جرمنی۔ اسی راجہ بھوپندر سنگھ کی بگی میں بیٹھ کر بھارت کا سب سے پہلا راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد راشٹرپتی بھون گئے تھے، انہی کی بگی میں بیٹھ کر۔ بہت پرانے نہیں ہے راجہ، 305 بیویاں، اتنے بڑے ہیں۔ اگر ان کو کوئی چائنیز عورت چاہیے تو چائنیز عورت بلا کے لاؤ جی، یاجوج ماجوج کی طرح شکل بناؤ اس کی، آج رات ہم کو یہ عورت چاہیے۔ ایسے تھے، ایسی اس طرح کے مزاج والی وہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ نظام تھا ان کا۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کی بیوی ایسی ہو کہ بہت زیادہ سخت مزاج ہو تو آپ علیہ السلام کی زندگی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ملا کر دیکھ لیں، بہت تیز تھی، بہت گرم مزاج۔ اگر کسی کی بیوی گرم مزاج ہے، تیز ہے، تو اس کو تھپڑ وپڑ مت ماریے گا، نہیں تو اگلے دن آپ بس بہت سخت قانون بنا دیا، صرف بیان دے دے کہ سر 3 گولی فائرنگ کر دی، کچھ نہیں سنے گا پولیس، جائیے اندر 3 سال کے، اور اگلے 3 سال کے بعد آؤ میڈم پھول، آؤ محبوب پھول برساؤ، وہ والا معاملہ۔ یعنی صرف یہ کہنے کی وجہ سے آپ 3 سال کے لیے پیک ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے 11 شادی کی تو اس کی مصلحت یہ تھی، قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر آپ کے علاقے میں، گاؤں سماج میں، زندگی میں ہماری امت کے لوگوں کو یہ چیز فیس کرنی پڑے گی، اس لیے آپ علیہ السلام نے اتنی شادیاں کی تاکہ آنے والی قوم کو ہماری زندگی، ان کو ایک میتھڈ، ایک راستہ مل جائے، ان کو دقت نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ ورنہ اگر اعتراض کی بات ہے تو جائیے نا جتیندر صاحب جی، یہ میزورم کا ایک مکھیا 94 بیوی چھوڑ کر مرا، وہ جب اپنے بچوں کو لے کے جاتا تھا اسکول میں تو اسکول والے بولتے تھے کہ سر معاف کیجیے، ہمارا اسکول بھر چکا ہے۔ پتہ کتنے بچے تھے؟ 64 بچے تھے اس کے جب وہ مرنے والا تھا۔ تو اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے خود کا مدرسہ بنایا انہوں نے۔ باہر گاؤں والے آتے تھے کہ سر میرے بچے کے بھی داخلہ لے لیجیے، انہوں نے کہا کہ بابو ہمارے تو خود ہی 64 بچے، ہم تمہارے کہاں سے داخلہ ہے، ہم تو خود نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔ یہ 94 بیوی ہمارے اس وقت میں ابھی کے بھی موجود ہے۔ تو بھائی وہ ایک لاجک ہے۔ اب ان کے اوپر اعتراض کرنے لگے جی، یہ جناب وسیم آنند جی، دیپک تیاگی جی کے چیلے، ہمارے
जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ त्यागी बड़े खुश मिजाज होकर चले थे कि हम ब्राह्मण बनेंगे। याद नहीं आपको, ब्राह्मण वही बनता है जब ब्रह्मा के सर से पैदा होता है। आप तो लाख पैदा हो जाओ, लाख आप बदल लो, आप जाओगे वहां, अगर नबी की 11 शादी से आप उलझ कर आपने अगर इस्लाम को और अपने रिजवी खानदान को अगर आपने छोड़ दिया तो जनाब आप तो वहां श्री कृष्ण जी की 1623 बीवियां देखकर वहां से भी भाग जाओगे। फिर कहाँ जाएंगे आप? क्रिश्चियन में जाएंगे तो क्रिश्चियन में चले जाएंगे तो आप हिटलर की जिंदगी देखेंगे वहां पर, थॉमस विलियम की जिंदगी देखेंगे वहां पर। आप किस धर्म में जाएंगे? वहीं आपको मिलेगा ऐसे लोग कि जिनकी 100 से अधिक बीवियां। ये माना नहीं रखता, लेकिन वही क्या कहिए, आदमी की जिंदगी के अंदर कुछ सपने होते हैं, कुछ लोग अपने तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेरे समाज के भाइयों, मेरे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, मैं तो इतना कहूँगा कि अल्लाह का जो कुरान है, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई फाइनल संविधान है, अल्लाह ने इसके अंदर एक भी वर्ड ऐसे नहीं बयान किए जिससे किसी इंसान के ऊपर, किसी मानव के ऊपर बोझ हो या जुल्म हो या तशद्दुद हो। बिल्कुल अमन और शांति की बात कही गई। आप पढ़िए पूरे 30 पारों को, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी आयत मिल जाए जिसमें यह कहा गया हो मा काना या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल, कि देखिए नबी को अल्लाह कहते हैं कि भाई मुसलमानों को क़िताल के ऊपर उभारो, तो वहाँ पर ज़रूरत थी, इसीलिए ये बात कही गई। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि मास्मगमहानैतत् वैयपुद्दीयते पात शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, उसको कहा गया वहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर उपदेश दिए गए। किसी के बहकावे पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तो हरिद्वार के उस धर्म संसद धर्मं रक्षति रक्षता, अच्छा पैगाम है, अच्छा पैगाम सत्यमेव जयते का था। आपने कह दिया कि शस्त्र में जयते, सबसे पहले केस बुक होना चाहिए, केस बुक नहीं हुआ, बाद में नाम लिया गया किसी और का, वरना अभी केस किस पे बुक हुआ है? ये वसीमानंद जी पे, वसीम रिजवी का दूसरा नाम वसीमानंद जी पे, वो भी थे उस बयान में। उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो नरसिंहानंद भी थे, प्रबोधानंद भी थे, अन्नपूर्णा देवी जी भी थे, उनके ऊपर क्यों नहीं केस फाइल हुआ? उन लोगों को खड़ा किया गया, नाम इनका दिया गया। जब चारों तरफ से प्रेशर बने तब जाकर धारा 153A के तहत, तब जाकर सुओ मोटो के तहत कानून की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहां पर केस किया गया। मेरे भारत के हिंदू और मुस्लिम भाइयों, यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए मशाले राह। और मैं खुसूसन नौजवानों से कहूंगा, मेरे नौजवानों, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का रुख तो करो, लेकिन फेसबुक सोशल मीडिया में जाकर और पोर्न वीडियोस देखकर अपनी जिंदगी को तबाह मत करो। और यकीनन हमारे नौजवान, अगर आपको इस कौम के लिए कुछ करना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है, तो आपको इंक़िलाब पैदा करना होगा, आपको मैदान में आना होगा। और जब जब नौजवान मैदान में आते तभी इंक़िलाब पैदा होता है। आपको मालूम, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत मिली थी तो सबसे पहले कौन लोग आगे थे? अबू बकर सिद्दीक आगे थे। उम्र कितनी थी नोट कीजिए, उम्र 38 साल उम्र थी उनकी। जब हजरत उस्मान आए उम्र कितनी थी उनकी? मात्र 20 साल उम्र थी। उमर फारूक जब आए, तलवार के नोक पर इस्लाम के कलीमे को बुलंद किया था, यानी दुश्मन जो नहीं इस्लाम का प्रचार करने दे रहे थे, जब जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ते थे, तब उमर फारूक ने कहा कि ये मेरी तलवार है, अगर कोई जुल्म करेगा तो मेरी तलवार उनकी खबर लेगी। उम्र कितनी थी? पूरे नहीं थे, 20 साल उम्र थी हजरत उमर फारूक की जब उन्होंने इस्लाम को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट किया। बिलाल हबशी की उम्र कितनी थी? 18 साल की उम्र थी। याद रखना, हजरत उसामा बिन हजरत हारिस बिन सैद, जी हाँ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 16 साल की उम्र में मुफस्सिर बन गए। आपको याद होना चाहिए, जब हजरत अली 12 से 14 साल के बीच में इस्लाम को कबूल करने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, मोहम्मद ने कहा कि अपने अब्बा से मशवरा करो। हजरत अली ने कहा कि नहीं करता, क्योंकि मेरे अब्बा, मेरी पैदाइश के वक्त अल्लाह ने मेरे अब्बा से मशवरा किया। जब अल्लाह ने मशवरा नहीं किया तो मैं क्यों मशवरा करूं? मेरे नौजवानों, ये है इनकलाबी जिंदगी। अब्दुल रहमान बिन औसर 21 साल की उम्र में
کیا تھا۔ محمد بن قاسم 18 سال کی عمر میں وادی سندھ کے اوپر اپنا جھنڈا گاڑا تھا، اور محمد بن فاتح قسطنطنیہ کو 21 سال کی عمر میں فتح کیا تھا۔ امام مالک 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کا حاکم اور جج اور گورنر بن چکے تھے۔ کہاں ہے ہماری زندگی؟ ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا معاذ بن معوذ 17، 13 اور 14 سال کا دو نوجوان، ہماری جوانی کہاں جا رہی ہے؟ جوانوں شراب میں، ان لوگوں سے پریرنا حاصل کرو، ان لوگوں سے پریرنا۔ اور ہمارے ماں باپ اس کے لیے ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کو صحیح دشا دیں۔ میرے بھائیوں، بس باتیں بہت ہوتی کہنے کے لیے، عمل کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ایسی آ چکی ہے جو ہماری زندگی میں قابل اصلاح ہے۔ کوشش کریں اللہ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔